اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجہم من حیث لا یعلمون۔ سو آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور اس آدمی کو جو اس حدیث کو جھٹلانے والا ہے، جھٹلاتا ہے، عن قریب ہم اس کو مہلت دے کر پکڑیں گے وہاں سے کہ جہاں وہ جانتا نہیں، جہاں وہ لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سابقہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا قیامت کے دن جن لوگوں کو سجدے کا کہا جائے گا، سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی طرف بلایا جائے گا، وہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے۔ اب اتنے واضح دلائل آ جانے کے باوجود کوئی بندہ جھٹلاتا ہے، تو اتنے واضح دلائل آ جانے کے بعد کہ جن دلائل کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جن کو ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی کوئی نہیں مانتا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعات کے لیے بہت بڑا سبق ہے، بہت بڑا لیسن ہے اس آیت میں۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ دیکھیے آپ نے ہر طرح سے کوشش کر لی، ہر ایک اعتبار سے ان کو دلائل دے دیے، حجت کو پورا کر لیا، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ چھوڑ دیجئے ان کو، ہٹ جائیے، آپ سائڈ پہ ہٹ جائیے کا کیا مطلب؟ آپ مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو چھوڑ دیجئے۔ یہ اللہ کی طرف سے سخت ترین دھمکی اور وارننگ، سخت ترین، کہ اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس آپ پیچھے ہٹ جائیں، مجھے اور انہیں چھوڑ دیں، یعنی میں ان سے نمٹ لوں گا، میں ان کو دیکھ لوں گا، میں ان کے لیے کافی ہوں ان کو سزا دینے کے لیے، کہ جب آپ نے اتنے واضح دلائل دے دیے تو پھر اس کے بعد باقی کوئی چیز نہیں بچی۔ یہ نوبت جب پیش آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کی شدت ہے۔ یہ جب جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے اتنا اس کو سمجھا لیا، بس اس کو چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا خود اس کو، تو یہ بہت بڑی دھمکی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ کہا۔ تو دعات کو کیا کرنا چاہیے؟ داعی لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نہیں سمجھ رہا تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو تبدیل کریں، ہم اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں اس چیز کا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ لوگوں کو آپ نے تبدیل کی نہیں کیا۔ ہم سے سوال کس چیز کا کیا جائے؟ آپ نے بتایا کیوں نہیں، بس ہم اسی کے مکلف ہیں۔ ہمارا کام ہے بات بتانا۔ جس آدمی نے، جس داعی نے بات پہنچانا، اس کا یہ مقصد اس نے سمجھ لیا کہ میں نے منانا ہے اس کو، تو اس آدمی نے دعوت کو سمجھا ہی نہیں۔ جو لوگ دعوت سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں نا، ان میں جو اسباب ہوتے ہیں، ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کام بتانا پہنچانا نہیں، منانا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ بس لگے رہیں اور کچھ کام اللہ کے لیے بھی چھوڑیں۔ ہر کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اسی کے حکم سے ہے۔ اگر کوئی نہیں مان رہا اس کو اللہ کے سپرد بھی کریں۔ اللہ کے سپرد ایسے نہیں کہ بس یا اللہ تو اس کو دیکھ لے، بس ختم کر دے ان کو، اور ایسا نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ اس آدمی کے دل کو پلٹ دے۔ ہم دعا نہیں کرتے، دعات جن لوگوں کے ساتھ ہماری مخالفت ہوتی ہے، ہم مخالفت تو بڑی شدت سے کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں اپنی مخالفین کے لیے دعا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ عمر بن خطاب اور عامر بن حشام، ان میں سے اللہ جو زیادہ تجھے پسند ہے نا، اس کو اسلام میں داخل کر دے۔ تو ہمیں بھی ایسی دعا کرنی چاہیے۔ باقی معاملات، ان کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے، ڈیبیٹ کیسے کرنی ہے، ان کے اسلام کے متعلق شکوک و شبہات کا رد وغیرہ سب کچھ وہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دعا بھی تو کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں اپنے پیغمبر سے کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور جو اس بات کو جھٹلاتا ہے۔ الحدیث سے کیا مراد ہے؟ الحدیث سے مفسرین نے، اہل علم نے لکھا کہ الحدیث سے مراد ایک تو قرآن ہی ہے، وحی ہے۔ اللہ نے قرآن کو کئی جگہ پر الحدیث کہا، جیسے سورہ زمر میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین بات نازل کی۔ قرآن کو الحدیث کہا گیا اس لیے کہ اس میں اللہ کی باتیں ہیں۔ کچھ مفسرین نے یہ کہا کہ الحدیث سے یہاں پر مراد ہے قیامت کی خبر۔ جو قیامت کی خبر کون سی؟ جو اس سے پہلے والی آیات میں ذکر ہوئی ہے کہ جب قیامت کے دن ان کو کہا جائے کہ آپ سجدہ کریں تو وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے جو اس خبر کو جھٹلانے والا ہے، جو اس خبر کو جھٹلانے والا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے اور مجھے چھوڑ دیجئے۔ تو قرآن اگر اس کا معنی کر لیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ خبر اگر معنی کر لی جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ہی ٹھیک ہے۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے، عافیت میں رکھے۔ استدراج کیا چیز ہے؟ استدراج کا لفظی معنی تو ہم نے جان لیا، کسی چیز کو درجہ بدرجہ گریجولی کسی چیز کو لینا، اور یہاں پہ اس کا معنی یعنی یہ استدراج عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے کسی کو سٹیپ بائی سٹیپ، مرحلہ بمرحلہ کسی کو پکڑنا،
کسی پر گرفت کو مضبوط کرنا۔ استدراج جب شرعی زبان میں کہا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہے، تو استدراج کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی انسان کو مہلت دینا گناہوں کے باوجود۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، اس کے باوجود کیا ہو رہا ہے؟ دنیا اس کو زیادہ مل رہی ہے، نعمتیں اس کو عام طور پر دیکھنے میں نعمتیں زیادہ مل رہی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لوگ یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، تو بڑا کوئی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ایک آدمی نافرمانیوں پہ لگا ہوا ہے، تو بجائے اس کے کہ نافرمانی کی وجہ سے کوئی تکلیف، کوئی ایسی چیز اس کے سامنے پیش آئے کہ وہ اس سے معافی مانگ لے، بلکہ کیا ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر فراخی آتی جا رہی ہے، تو اس آدمی کو سمجھ لینا چاہیے، اس بندہ مسلم کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے، اللہ مجھے مہلت دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں، اور ایک دم سے جب پکڑا جائے گا تو پھر بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں سے گرفت ہوئی۔ اللہ کہتے ہیں ہم ان کو استدراج کے ساتھ درجہ بدرجہ مرحلہ ان کی گرفت کر رہے ہیں، اور کہاں من حیث لا یعلمون، جب ہم اس طرح درجہ بدرجہ آخر میں ان کی گرفت کریں گے تو ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ وہاں سے ہم ان کو پکڑیں گے کہ وہ جانتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کو کہتے ہیں استدراج۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں کوئی خامی، برائی، اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ مستقل چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی طرف سے نعمتیں، عزت، مال، دولت بھی مل رہا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ اللہ ہم پر رحم کرے، یہ کہیں اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہوں کہ یہ بندہ سنبھل جائے بھی آج کل، پھر یہ نہ ہو کہ اچانک سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو علم بھی نہ ہو کہ کہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پکڑتے ہیں۔ بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس معاملے میں ڈرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس معاملے میں پناہ اللہ کی مانگنی چاہیے۔ استدراج کبھی اس گمنڈ کا کبھی میرے بھائیو شکار نہ ہوں، کبھی ہم لوگ اس گمنڈ کا شکار نہ ہوں کہ اللہ ہمارے اوپر فراخی کر رہے ہیں، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مال و دولت کی کوئی تنگی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ راضی ہے۔ ہاں یہ دیکھیں کہ اگر ان ساری چیزوں کے ساتھ کوئی اللہ کی نافرمانی بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ بہت امید والی صورتحال ہے۔ لیکن ان ساری نعمتوں کے ساتھ اگر نافرمانی بھی کوئی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور اللہ معاف کرے کوئی بڑی نافرمانی ہے، تو پھر آدمی کو سنبھل جانا چاہیے، کہیں اللہ کی طرف سے استدراج نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اسی بات کو مزید واضح کیا کہ میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، اور یقیناً میری جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے، یعنی میں ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ چل پھر بھی رہے ہیں، صحت تندرستی بھی ان کو ملی ہوئی ہے، اولاد بھی ملی ہوئی ہے، مال و دولت بھی ملا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں آپ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مت سمجھیں کہ وہ غافل ہیں مجرموں کی حرکات سے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یؤخرہم، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ان کو مؤخر کر رہے ہیں۔ تو یہاں میں بھی اللہ کہتے ہیں کہ میں مہلت دے رہا ہوں ان کو، اور یہ مہلت دینا یہ اللہ کی تدبیر ہے۔ اگر ہمیں اس کی کوئی حکمت نہ بھی نظر آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یا کوئی ایسا معاملہ کہ اے پیغمبر آپ ان سے یہ جو دعوت آپ دے رہے ہیں ان کو، کیا آپ ان سے کوئی اجرت لینا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاؤں گا تو آپ مجھے پیسے دیں، آپ مجھے انعام و اکرام سے نوازیں، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ جب پیسے نہیں دو گے تو میں آپ کو بات نہیں بتاؤں گا۔ تو کیا یہ چیز ان کے ساتھ ہے؟ اب وہ چونکہ آپ یہ دعوت اور یہ اللہ کا پیغام سنا کر اور پہنچا کر ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، تو یہ پیسے جو وہ ان کو دینے پڑیں گے یہ ان کے لیے تاوان ہے، ایک مفت کا تاوان ہے، مفت کا ان کو دینا پڑے گا، تو اس تاوان کے بوجھ میں وہ دبے جا رہے ہیں۔ یعنی جو آپ کی بات وہ نہیں سن رہے، کہیں یہ سبب تو نہیں ہے؟ قرآن کا یہ بہت بہترین اسلوب ہے، سبحان اللہ۔ ایک بات کی جتنی بھی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، ممکنات جتنی بھی ہو سکتی ہیں سب ذکر کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر قرآن جو بات کرتا ہے وہ صرف وہی بات ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا ایک بہترین اسلوب ہے۔ اگر یہ اسلوب انسانوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور اہل علم کا بھی بہت ساری جگہوں پہ قرآن سے سیکھ کر یہ اسلوب ہوتا ہے، وہ بہت ساری چیز کے ممکنہ چیزیں بنا دیتے ہیں، یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے۔
جیسے ہم نے کہا کہ کتاب پر ایمان لانے، پہلی جو کتابیں ہیں ان پر ایمان لانا ہمارا کیا ہے، ان میں جو تعلیمات ہیں ہم ان پر اب آج کیسے ایمان لائیں گے؟ تو ان کی تعلیمات 3 طرح کی ہو سکتی ہیں۔ کچھ وہ تعلیمات جو ہماری شریعہ کے موافق ہے، کچھ وہ تعلیمات جو ہماری شریعہ کے مخالفت میں ہے۔ تیسری قسم کون سی ہوگی؟ جو نہ مخالفت میں ہے نہ ہی موافقت میں ہے۔ اب کیا مطلب؟ اب 3 سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جو موافقت میں ہے ان کو تو ماننا ہی ماننا ہے کیونکہ وہ ہماری شریعت ہے، جو مخالفت میں ہے ان کو تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے کیونکہ ہماری شریعت نے تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اور جس چیز کے بارے میں مخالفت یا موافقت کی سمجھ نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں توقف اختیار کیا جائے گا، رکا جائے گا یہاں تک کہ کوئی دلیل ہمیں مل جائے۔ تو اس طرح سے قرآن کا اسلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی بات جو نہیں مان رہے، جو مختلف وہ عذر پیش کر رہے ہیں، تو کہیں یہ بات تو نہیں ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ یہ ان کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ رسول آپ سے کوئی معاوضہ تو نہیں طلب کر رہے۔ اس لیے اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن کی تعلیم میں اصل یہ ہے کہ آدمی اس پر کوئی اجرت نہ لے۔ ہاں اگر اجرت کسی کو دی جاتی ہے قرآن کی تعلیم پر تو اس کا اجرت لینا، کچھ لوگوں نے اس پر اتنی سختی کی کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی اجرت لینا بالکل حرام، ناجائز، اور بہت بڑے بڑے فتوے لگا دیے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے اسلام سے ہی نکال دیا کہ وہ قرآن پر اجرت کیوں لے رہے ہیں۔ اور آیات قرآن کریم کی وہ پیش کی جس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں، یہودیوں کے بارے میں خاص طور پر، کہ جو اللہ کی کتاب کی آیات کو بیچتے تھے۔ ان کا کہ اللہ کی کتاب کی آیات کو بیچنا اسی طرح کہ آدمی کسی کو پڑھائے اور اس کی اجرت لے، نہیں، یہ معنی نہیں ہے، یہ غلط معنی سمجھے وہ لوگ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جو بیچتے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان کے معانی کو تبدیل کرتے تھے اور لوگوں کی خواہشات کے مطابق اس کے معنی ڈھال دیتے تھے۔ امیروں کے لیے کوئی اور تفسیر تشریح کر دی اور بالکل غریبوں کے لیے اس کے اپوزٹ کر دی، امیروں کو سزا سے بچا دیا، غریبوں کو سزا میں پھنسا دیا۔ یہ اس طرح سے ہوتا ہے آیات کو بیچنا۔ اگر کوئی شخص قرآن پڑھانے کی اجرت لے رہا ہے تو وہ قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں لے رہا، وہ جو اپنا وقت دے رہا ہے اس کی اجرت ہے۔ قرآن کی اجرت کون دے سکے گا؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ میں اس کو قرآن پڑھانے کی اجرت دے رہا ہوں تو اس جیسا کم عقل کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ بھائی تم کس چیز، یہ قرآن پڑھانے کی یہ اجرت دے رہے ہو؟ تم یہ اجرت ہے قرآن پڑھانے کی؟ نہیں، اس کے وقت کی اجرت ہے۔ دوسرے لوگوں نے کہا دیکھیں انبیاء نے بار بار یہ کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کسی اجرت کا، ہر نبی نے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا، اکثر انبیاء کا جو ذکر کیا تو یہ تذکرہ کیا کہ ان لوگوں نے کہا کہ میں اس پر کسی قسم کی اجرت کا سوال نہیں کرتا ہوں۔ تو اس سے پتہ چلا قرآن سے اجرت نہیں لینی چاہیے۔ اس میں 2 چیزیں سمجھنے کی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ انبیاء نے یہ تمام باتیں جو کہیں وہ کفار سے کہیں ہیں، کفار سے کہیں، اور کفار سے کب کہیں ہیں؟ جب ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اسلام کا پیغام پہنچانا اور خاص طور پر کفار کو پہنچانا یہ ایک الگ شکل ہے۔ ایک یہ ہے کہ آدمی ایک نظام بنا کر اس میں تعلیم کا سلسلہ چلانا، کتنی 2 مختلف چیزیں ہیں۔ اچھا انبیاء کے بارے میں اگر یہ بات ہے، دیکھیے انبیاء علیہ السلام کی زندگی تو تھی ہی اس لیے نا کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، اس لیے تھی نا، وہ قرآن بتائیں لوگوں کو یا اپنی بات بتائیں، یعنی حدیث بتائیں، دونوں ہی وحی ہیں، تو ان کے لیے تو پھر کچھ بھی لینا جائز نہیں ہوا نا۔ لیکن انبیاء علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا رکھا ہوا تھا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے مال غنیمت میں سے خمس ان کو ملتا تھا۔ خلیفہ وقت جو تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ وغیرہ، ان کو بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا یا نہیں؟ ان کو وظیفہ کیوں ملتا تھا؟ وہ بھی تو ایک اپنی ذمہ داری پوری کر رہے تھے نا، وہ بھی تو لوگوں کو دین کے مطابق رہنمائی کر رہے تھے۔ تو صرف قرآن کے ساتھ اس کو کیوں خاص کیا جاتا ہے؟ اللہ کی پوری تعلیمات کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو 2 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ تھی کہ وہ کفار نہیں تھے، وہ اب مسلمان ہو چکے ہیں، تو مسلمانوں کے بعد اب ان سے جو ان کو دیا جا رہا ہے ان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، تو وہ اس کام کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو وقت وغیرہ، اور بلکہ اب وہ کوئی کام کریں گے، اگر وہ کوئی مزدوری کریں، کوئی بزنس کریں، تو تب بھی تو ان کو وہ وقت دینا پڑے گا نا اپنے بزنس کے لیے۔ وہی وقت یہ لوگ دے رہے ہیں قرآن کی تعلیم کے لیے، سکھانے کے لیے، تو ان کا تو زیادہ خیال کیا جانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایموشنل یعنی جذباتی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ایسے لوگوں کا استحصال ہی کیا جاتا ہے۔ لوگوں کی سیلریز ہوتی ہیں مختلف جگہ پر ان کی ڈگری کے اعتبار سے۔ جس آدمی کے پاس کوئی قرآن کی ڈگری ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جزاک اللہ خیر،
بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بس اس کی اجرت یہی ہوتی ہے۔ تو مطلب حد ہوگی اس بات کی۔ اب وہ اگر سارے ہی ایسے لوگ کام کرنا شروع کر دیں تو لوگوں میں جہالت کتنی زیادہ بڑھ جائے گی، اور کوئی اس طرح کے لوگوں کو سپانسر بھی نہیں کرتا۔ تو یہ فریضہ ہے، فرض ہے کہ علماء موجود ہوں ہر قوم میں۔ اگر پوری قوم میں کوئی بھی عالم نہیں ہوگا تو پوری قوم گناہ گار ہوگی۔ چند ایک علماء ہونے چاہیے۔ اب وہ علماء کیسے بنیں گے؟ ان کو علماء کیسے وہ ہوگا؟ ان کو کیسے اس کے اخراجات بھی کچھ نہ کچھ ہوں گے، تو وہ کیسے پورے کیے جائیں گے؟ یہ دوسروں کے سوچنے کی بات ہے۔ علماء کے سوچنے کی کیا بات ہے؟ وہ اللہ کا نام لے کر لوگوں سے بے نیاز ہو کر لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیں گے بھی، اور وہ انشاءاللہ علم کو سیکھیں گے اور پھیلائیں گے بھی۔ تو سوال کرنا کسی بات کا، کسی اجرت کا سوال کرنا، یہ جو قرآن سے آیات کی اس سے دلیل لے کر یہ کہتے ہیں، تو ان کا استدلال اس سے انتہائی غلط ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر کسی بھی چیز کے متعلق کوئی بھی اجرت لینا، انبیاء علیہ السلام کو خمس بھی نہیں ملنا چاہیے تھا، مال فیب نہیں ملنا چاہیے تھا، خلفاء کو اپنی سیلری نہیں لینی چاہیے تھی بیت المال سے، کچھ بھی نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ دین کا ہی کام ہو رہا ہے نا، وسیع پیمانوں میں دین کا کام ہی ہو رہا ہے۔ تو ایسی بات نہیں، اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ کچھ آیات، کچھ دلائل ایسے بھی ہیں جس میں صحابہ رضی اللہ عنہ نے واضح طور پر اس چیز پر اجرت لی۔ جیسے ایک صحیح بخاری میں ہے، کچھ صحابہ نے دم کیا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھ کے، تو اس پر انہوں نے کوئی 37 کے قریب، شاید 40 کے قریب بکریاں لیں، اور اس میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی گوشت رکھا، تو آپ نے اس کو کہا کہاں ہے وہ، میرا حصہ بھی دو مجھے۔ تو اس کے علاوہ بھی کچھ دلائل ہیں۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس کوئی غیب کی چیز ہے، کوئی غیب کی خبر ہے جس کو وہ لکھتے ہیں۔ یعنی وہ جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جو آپ کی بات نہیں مان رہے، اس کی کیا کیا ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بیان کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ جو آپ کو وہ جھٹلا رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات کو، وحی کو، قرآن اور حدیث کو جو نہیں مان رہے، قیامت کے متعلق خبریں دی جا رہی ہیں اس کو جو نہیں مان رہے، تو شاید یہ وجہ ہو کہ ان کے پاس کوئی غیب سے خبر آئی ہو، کوئی ان کے پاس بھی کوئی وحی کسی طرف سے آئی ہو اور انہوں نے اس کو لکھ رکھا ہو، تو یہ بتا دیں۔ یہ ممکن ایک صورت ہو سکتی ہے۔ جب کچھ نہیں ہو سکتا، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور ان ساری کسی بھی وجہ، کسی بھی ویلڈ ریزن، کوئی بھی ایسا سبب جو بن رہا ہو سبب واقعی، اس کے بغیر اگر وہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں اور یقیناً یہی بات ہے، تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگلی آیات میں اس چیز کا تذکرہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔